سب کو جے مسیح کی ہاللویا۔ آج ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 16 چیپٹر شروع کر رہے ہیں، اور آپ بھی پلیز اپنی پنجابی اور ہندی بائبلز کھول لیجئے۔ اس سے پہلے کہ ہم چیپٹر 16 یا یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 16 باب کی پہلی آیت سے شروع کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پورے چیپٹر کا ایک انٹروڈکشن جو ہے، تعارف جو ہے وہ ہم بیان کریں۔ اس 16ویں چیپٹر میں خدا کے غضب کے سونے کے 7 پیالوں کا بیان ہے، یعنی وائلز انگریزی میں کہتے ہیں، جو خدا کی ججمنٹ کا فائنل راؤنڈ ہوگا۔ یہ آفتیں ملک مصر پر آنے والی 10 آفتوں اور مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 8 اینڈ 9، یعنی یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 8واں اور 9ویں چیپٹرز کے نرسنگے پھونکے جانے والی آفتوں سے کچھ ملتی جلتی ہیں، یعنی ملک مصر میں کیا ہوا اور مکاشفہ 8 اور 9 میں جو آفتیں آئیں ان کا تھوڑا سا کمپیریزن ہم دیکھ لیں، موازنہ دیکھ لیں۔ لیکن یہ جو پیالے ہیں، پیالوں کی آفتیں زیادہ تر بین الاقوامی یا آپ اس کو کہہ لیں یونیورسل ہیں، اور ڈائریکٹلی ان کا اثر جو ہے وہ لوگوں پر ہوگا۔ جو موازنہ ہے ان آفتوں کا، یعنی کمپیریزن آف پلیگز کا، ہم اس طرح کریں گے کہ آپ سیریل نمبر ایک لکھ لیں 1 2 3 4 اس طریقے سے۔ تو پہلا کالم جو آپ بنائیں وہ آفتیں لکھ لیں، اور دوسرا کالم جو بنائیں اس میں ملک مصر لکھ لیں، اور تیسرا کالم جو آپ بنائیں اس میں یہ مصیبتیں اور بڑے مصیبتوں کا دور لکھ لیں، یعنی ٹربولیشن لکھ لیں اس میں۔ ہم سیریل نمبر 1 میں آپ لکھیں جو آفتوں کے خانے میں ہے، اور وہاں لکھیں پانی خون بن گیا۔ اب ملک مصر میں کہاں ہوا اس میں لکھیں ایکسڈس چیپٹر 7 ورس 20، خروج اس کا 7 کی 20، کوچ 7 کی 20، سامز 105 ورس 29، یعنی زبور 105 کی 29۔ اور یہ سیریل نمبر 1 میں جہاں آپ نے ٹریبولیشن لکھا ہے کہ وہاں بھی پانی خون بنے گا، اور یہ ہے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 8 ورس 8 اینڈ 9، مکاشفہ 8 کی 8 اور 9ویں آیت، ریولیشن چیپٹر 11 ورس 6، مکاشفہ 11 کی 6، ریولیشن چیپٹر 16 ورسز 3 to 6۔ دوسرا پوائنٹ میں آپ لکھیں آفتوں میں کہ مینڈک جس کو فراکس کہتے ہیں، اور یہ ملک مصر میں بھی ہم دیکھتے ہیں، لکھیں وہاں خروج یعنی ایکسڈس چیپٹر 8 ورس 6، خروج 8 کی 6، سامز 105 ورس 30، زبور 105 کی 30 آیت۔ ٹریبولیشن کے آپ کالم میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 16 ورس 13، یعنی مکاشفہ اس کا 16 کی 13۔ تیسرا سیریل نمبر میں آفتوں کے پہ لکھیں، آفتوں کی کالم میں جوئیں، یعنی جس کو لائس کہتے ہیں، یہ ملک مصر میں ہم دیکھیں خروج ایکسڈس چیپٹر 8 ورس 24، خروج اس کا 8 کی 24، سامز 105 ورس 31، زبور 105 کی 31۔ اور یہ جو ٹربولیشن کے کالم میں آپ لکھیں ریولیشن چیپٹر 11 ورس 6، یعنی یہ ہر قسم کے آفتوں کا اڈا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ آپ یہ پلیز بعد میں ڈیٹیل میں ان کو اسٹڈی کر لیں کیونکہ ٹائم کو مزول خاطر لاتے ہوئے۔ چوتھا جو سیریل نمبر ہے اس میں آپ لکھیں مکھیاں، یعنی فلائز، یہ مصر میں، ملک مصر میں ایکسڈس چیپٹر 9 ورس 6، خروج اس کا 9 کی 6، اور ٹریبولیشن میں آپ لکھ لیں ریولیشن چیپٹر 11 ورس 6، مکاشفہ 11 کی 6۔ تو پانچواں سیریل نمبر میں
ہم دیکھتے ہیں کہ جو آفتوں کے کالم میں لکھیں مویشیوں کا مرنا یا خوراک کی کمی ہونا. سو یہ ملک مصر میں کیا ہوا؟ ایگزڈس چیپٹر 9 ورس 6، خروج 9 کی 6. تو آگے کالم ہے ٹربولیشن کا، اس میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 8 ورس 9، مکاشفہ 8 کی 9. چھٹے سیریل نمبر میں آپ لکھیں یہ آفتوں کا جو کالم ہے اس میں پھوڑے یعنی بوائلز. ملک مصر میں کہاں ریفرنس ہے اس کا؟ ایکسیڈس چیپٹر 9 ورس 10، خروج 9 کی 10. اور ٹریبولیشن کے کالم میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 16 ورس 2، مکاشفہ 16 کی 2 میں. سو آگے 7ویں سیریل نمبر میں لکھیں اور آفتوں میں لکھیں اولے یعنی ہیلز. ملک مصر کے ریفرنس کالم میں لکھیں ایکسڈس چیپٹر 9 ورس 23، خروج اس کی 23 کی 9 کی 23، زبور 105 کی 32، سامز 105 ورس 32. سو ٹریبولیشن میں یہ اولوں کے متعلق دیکھیں گے جو ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 8 ورس 7، مکاشفہ 8 کی 7. اور پھر ریولیشن جو آگے ہم اسٹڈی کریں گے چیپٹر 16 ورس 21، مکاشفہ 16 کی 21. پھر آگے 8ویں جو وہاں پلیگز کا ذکر ہے، یعنی سیریل نمبر 8 میں آفتوں کی جگہ لکھیں ٹڈیاں، یعنی آپ اس کو لوکسٹ. یہ ملک مصر میں لکھیں ایکسیڈس چیپٹر 10 ورس 13، خروج اس کا 10 کی 13، سامز 105 ورس 34، یعنی زبور 105 کی 34 آیت. اور ٹریبولیشن کے کالم میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 9 ورس 3، مکاشفہ 9 کی 3. اور 9ویں جو پلیگ یا آفت کا ذکر ہے وہ اندھیرا، یعنی یہ ملک مصر میں یہ آفت لکھیں، آفت کے کالم میں اندھیرا. اور ملک مصر کے کالم میں لکھیں ایکسڈس چیپٹر 10 ورس 22، خروج 10 کی 22، سامز 105 اس کی 32 ورس. سو ٹریبولیشن کے کالم میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 8 ورس 12، مکاشفہ 8 کی 12، ریولیشن چیپٹر 9 ورس 2، مکاشفہ 9 کی 2، ریولیشن چیپٹر 16 ورس 10، مکاشفہ 16 کی 10. سو 10ویں آفت جو جس کا ذکر ملک مصر میں آیا لیکن مکاشفہ میں نہیں ہے، بہرحال آپ لکھ لیں. اور 10ویں آفت یہ ہے پلوٹھوں کا مارا جانا. یہ ملک مصر میں کہاں ہوا؟ خروج یا کوچ، ایکسڈس چیپٹر 12 ورس 29، یعنی کہ خروج اس کی 12 کی 29، سامز 105 ورس 36، یعنی زبور 105 کی 36. اور جو ٹریبولیشن میں مکاشفہ میں یہ ہوا ہی نہیں. تو خدا نے 7 فرشتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں بھیجا کہ اپنے اپنے پیالوں کو زمین پر اب کیا کریں؟ انڈھیل دیں. ان پیالوں میں خدا کا پاکیزہ غضب یا ہولی اینگر یا ریت نظر آتا ہے، کیونکہ ہر پیالے کے انڈھیلنے سے زمین پر بری سے بری آفتیں آتی ہیں. یہ پیالے ایک کے بعد ایک کر کے انڈھیلے گئے، یعنی بغیر بریک کے ایک انڈھیلا اور پھر وداؤٹ اینی بریک. سو یہاں ہمارے یہ انٹروڈکشن اینڈ پہ پہنچا. سو آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 پہلی ورس دیکھیں. یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 16 چیپٹر اور پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے مقدس سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر انڈھیل دو. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اس طرح ہی ٹھہری رہے. سو جیسا کہ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 15 ورس 8، مکاشفہ اس کا 15 کی 8 میں ٹیمپل یعنی مقدس دھوئیں سے بھر گیا.
یہ ہم نے اسٹڈی کر لی ہے، جو کہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں اس آیت میں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 1 کہتی ہے کہ مقدس یا ہیکل یا ٹیمپل سے بڑی آواز آئی۔ یہ آواز خدا ہی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ فرشتے خدا کی آواز سے ہی ایکشن یا حرکت میں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے 7 پیالے اوپر نیچے زمین پر انڈھیل دیے، جس کی پیشن گوئی جو ہے، پروفسی جو ہے، بھوشوانی جو ہے، وہ سامز 79 فرسٹ 7 ورسز، زبور 79 کی پہلی 7 آیتیں، جرمایہ چیپٹر 10 ورس 25، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 10 چیپٹر اور 25 آیت، زفنایہ چیپٹر 3 ورس 8 and 9، صفنیہ 3 کی 8 سے 9 میں۔ اب یہاں یہ جو پیشن گوئیاں ہیں، بھوشوانیاں جو ہیں، یہ پروفسیز پوری ہو رہی ہیں۔ یہاں پہلی آیت ہماری تمام ہوئی، اور آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 2 پڑھیں گے۔ یوحنا کا مکاشفہ اور اس کا 16 کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک بڑا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا، یعنی بول پیدا ہو گیا، پہلا بول پیدا ہو گیا۔ اور یہ جو بڑی مصیبتوں کے آخر میں انسانوں کو اب چننا پڑے گا کہ وہ مسیح کے وفادار ہوں گے یا حیوان کے، کیونکہ جیسا کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی ایماندار لوگ ایمان لائیں گے، اور وہ ایماندار ہوں گے، اور اب ان کو وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا، کیونکہ خدا کا غضب ان کے لیے ہے جو حیوان کے پجاری ہیں۔ پیالے جو ہیں خدا کے غضب اور قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی شکتی کو، قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، جو شیطان اور اس کی بری تسلیس، یعنی شیطان، مخالف مسیح اور جھوٹا نبی اور باغی انسانوں کے خلاف یہ جو پیالے ہیں یہ استعمال ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی یہ اس کے لیے خدا کا جواب ہے جس سے شیطان کی حکومت کو تباہ کرنا ہے۔ کیونکہ شیطان نے خدا کی قدرت کو چیلنج کیا تھا، یاد کریں، اب یہاں خدا اس کے چیلنج کا جواب دے رہا ہے، جس سے شیطان کی بادشاہی کی فاؤنڈیشن یا نی یا بنیاد تک ہل جاتی ہے۔ عزیزو، یہاں دوسری آیت بھی ہم نے دیکھ لی۔ آئیں اب ہم تیسری آیت جو ہے اس کے متعلق ہم دیکھیں گے، اور یہاں میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا۔ مکاشفہ 16 کی 3 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہاں لکھا ہے، اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا، اور وہ مردے کا سا خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ دوسرا پیالے کا ذکر آیت 3 میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ دوسرے نرسنگے کی عدالت میں بھی 1/3 جو تھا سمندر خون ہو گیا تھا، یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اور تہائی یعنی 1/3 جاندار سمندر میں مر گئے تھے۔ یہ ہم نے ریولیشن چیپٹر 8 ورس 8 یا مکاشفہ 8 کی 8 میں بھی دیکھ لیا تھا، 1/3 جو سمندر خون بن گیا تھا۔
اب باقی کا سمندر جو ہے، جو باقی رہتا ہے، مکاشفہ 16:3 میں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں خون ہو گیا، نہ صرف خون بلکہ بے جان خون ہو گیا، کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ خون ہی میں جان ہوتی ہے جی۔ اعبار لیویٹیکس اس کی 17 چیپٹر کی 11 آیت میں، لیویٹیکس چیپٹر 17 ورس 11 میں۔ سمندر کے سب باقی جو جاندار بچے تھے وہ بھی مر گئے، جس سے ملک مصر کے پانی کے جانور ہم نے دیکھے تھے، سمندر کے باقی جاندار بھی مر گئے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ حوالہ یاد آ رہا ہے، کوچ ایکسڈس چیپٹر 7 ورسز 18 اینڈ 21، خروج 7 کی 18 اور 21 آیت، اور سامز 105 کی 29، زبور 105 کی 29۔ کیونکہ سمندری جو یہ سمندری جاندار جو ہیں، جو پانی میں تھے، وہ اب کیا ہو گیا، مر گئے، گل سڑ رہے ہیں۔ تو سمندر کا پانی کا اصل میں جو ان کے مرنے سے رنگ جو ہے ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی مردے کا رنگ ہے۔ ساری دنیا کا پانی جو ہے وہ گھنا، گاڑھا اور ڈارک اور جمع ہوا ہو جائے گا۔ پھر ایک دفعہ دیکھیں، یہ چونکہ یونیورسل ہوگا یہ اثر ان چیزوں کا، پیالوں کا، سارے دنیا کا پانی گھنا ہو جائے گا، تھک ہو جائے گا، گاڑھا ہو جائے گا اور ڈارک اور جمع ہوا ہو جائے گا، جیسے لاش جو ہے اس کا خون پرپل رنگ کا نہیں ہوتا، ویسے ہی ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ خدا کی عدالت کے انتہا کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اور ان سے کیا ہوگا جب یہ سارا کچھ اس سسٹم یہ ہو جائے گا، تو ان سے بیماریاں پھیلیں گی جو اس تباہی میں اور اضافہ کریں گی۔ اب پانی کی قلت جو ہے، شارٹیج جو ہے، وہ اپنی جگہ ان سب مصیبتوں کی میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ توبہ کر لیں، جیسا کہ مصریوں پر آفت لانے کے وقت تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ لوگ بھی توبہ کریں اور اس پر اور اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں۔ عزیزو، اب ہم بڑھیں گے آگے، اور ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 اور ورس 4 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور یہاں یوں لکھا ہے 4 آیت میں، اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے۔ دیکھیں، یہ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اور یہاں ہم نے دیکھا کہ ریولیشن چیپٹر 8 ورس 10 اینڈ 11، مکاشفہ 8 کی 10 اور 11 میں تیسرے نرسنگے، یاد کریں، تیسرے نرسنگے کے پھونکے جانے پر دریاؤں چشموں پر بڑا ایک سٹار یا ستارہ مشل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا، اور تہائی یعنی 1/3 دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا۔ یہ ریولیشن چیپٹر 8 اور اس کی 10 اینڈ 11 ورس ہے، یوحنا کا مکاشفہ، اس کا 8واں چیپٹر 10 اور 11 یہ آلریڈی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔ آیت جو ورس ہے ریولیشن چیپٹر 8 ورس 11 جو ہم پیچھے اسٹڈی کر چکے ہیں، مکاشفہ 8 کی 11، اس ستارے کا نام ناگ دونا تھا، ناگ دونا کہلاتا ہے، اور تہائی پانی ناگ دونے کی طرح کڑوے ہو گئے۔ ہم نے اس کی بھی ڈیٹیل دیکھی سی کہ پانی کے کڑوے ہو جانے سے اب نہ تو لوگ پی سکتے تھے پانی، اس لیے وہ پانی نہیں پئیں گے، ڈی ہائیڈریشن ہوگی، یا وہ مر گئے اگر جنہوں نے پیا، ناگ دونے کا اس میں اثر ہے۔ دوسرے اور تیسرے نرسنگے، یہ بڑے غور سے تھوڑا سا سننا، آلریڈی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں کہ دوسرے اور تیسرے نرسنگے کی عدالت اور دوسرے اور تیسرے پیالوں کی عدالت۔ اب دیکھیں،
نرسنگوں کی دوسرے اور تیسرے نرسنگوں کی عدالت اور دوسرے اور تیسرے پیالوں، یہ جو ابھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ آپس میں کچھ ملتی جلتی ہیں. سو کیا ہے کہ تھوڑا سا ہم چلے دیکھ لیتے ہیں. نرسنگوں میں ہم نے دیکھا تھا 1/3 1/3 پانیوں کا نقصان ہوا. کیا ہوا؟ ایک نرسنگوں میں 1/3 پانیوں کا نقصان ہوا. اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ نرسنگوں میں پانی کڑوا ہو گیا. نقصان جو تھا وہ کیا تھا؟ پارشل تھا، یعنی تھوڑا تھا. پیالوں میں خون بن گیا، یہ یونیورسل تھا. اوہ ہو. سو دیکھتے ہیں یہ کتنی تباہی ہوگی. سو آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 5 میں جائیں. مکاشفہ، یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کی 16:5 میں لکھا ہے، اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا کہ آئے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. ایک فرشتہ خدا کی تعریف کرتا ہے. سو ریولیشن چیپٹر 16 ورس 4 آیت میں جو ہم ابھی ختم کر چکے ہیں، یوحنا عرف کا مکاشفہ 16:4 میں ہم نے دیکھا کہ تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے. اسی پانی کے فرشتہ نے کہا، آئے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے کیونکہ تو نے یہ انصاف کیا ہے. یہ فرشتہ اس لیے خدا کی پریز یا تعریف کر رہا ہے کہ اس نے انصاف کیا، یعنی خدا نے انصاف کیا. دیکھیں سامز 145 ورس 17، زبور 145 اور اس کی 17 میں کہ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے. اور سامز 119 ورس 137، زبور 119 کی 137 آیت میں لکھا ہے، آئے خداوند تو صادق ہے اور تیرے احکام برک ہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ خدا راست ہے اور وہ اپنے فضل اور صبر سے کام لیتا ہے اور ابھی تک لے رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو، مگر ایک دن آئے گا کہ اس کو انصاف کرنا ہوگا. یہ فرشتہ خدا کے عدالت کے کاموں کو دیکھ کر اس کی تعظیم کرتا ہے کہ اس نے راستی سے انصاف کیا. جو ہے اور جو تھا، وہ خدا کی ایٹریبیوٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے فرشتہ کہ جو ہے اور جو تھا، وہ خدا کی صفات کو، ایٹریبیوٹس، اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تو جو ہے اور جو تھا. جیسا کہ آج وہ انصاف کر رہا ہے، پہلے بھی انصاف کرتا آیا ہے، اور وہ رحیم و غفور ہے، قہر کرنے میں دیم اور شفقت میں غنی ہے. وہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ جیتے جی لوگ توبہ کر لیں اور پھر اس کا قہر یا پکیزہ غضب جو ہے وہ ان پہ سے ہٹ جائے. سو آئیں اب ہم ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ہے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 16 کی 6 آیت میں کچھ لکھا ہے، اور یہاں لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے مقدسوں، کنہوں نے؟ ان گناہ گاروں نے جن پہ اب یہ آفتیں آ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں. اب یہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ خداوند، انہوں نے تو تیرے جو نبیوں کا، مقدسین کا خون بہایا تھا، سو تو اچھا کر رہا ہے کہ اب ان کو خون پینے کے لیے دے رہا ہے. سو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبیوں اور مقدسوں کا خون بہایا وہ کون سے میں ہیں؟ ریولیشن چیپٹر 17 ورس 15 کے لوگ ہیں. یہ
آگے چل کے ہم دیکھیں گے، کیونکہ ابھی ہم مکاشفہ 16 کی 6 آیت میں ہیں۔ یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ یعنی وہ امتیں ہیں، گروہ ہیں، قومیں ہیں، اہل زبان ہیں۔ چلے میں آپ کے لیے یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ ریولیشن چیپٹر 17 ورس 15 میں کیا لکھا ہے۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ 17 کی 15 میں یوں لکھا ہوا ہے، اور یہاں ذکر اس طرح، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ نبی اور مقدسوں کا خون بہایا جائے۔ یہ نبیوں سے یہاں ایک بات ہم تھوڑا سمجھیں گے، یہ مراد نہیں کہ خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں بلکہ رومیوں 12 کی 6 سے 8 میں اور پہلا کرنتھیاں اس کا 14 کی 1 میں، رومنز چیپٹر 12 ورس 6 to 8 اینڈ فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 14 to 1 کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے، یعنی کون سے ہیں؟ جن میں جو موٹیویشن گفٹس ہیں، جن اگر کوئی ناصح یا نصیحت کرے، کوئی نبی یا نبوت کرے، تو یہ موٹیویشن گفٹس ہیں، یہ ٹیلنٹس میں آتے ہیں۔ یہ رومیو 12 کی 6 سے 8 میں آپ دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ نہیں کہ خدا کے نبی بھیجے ہوئے ہیں، یہ بھی نبی کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو یہ سارے لوگ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں جن کے لیے نبیوں اور مقدسوں کا خون بہایا یہ ہیں۔ یہ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں، اور انہوں نے یعنی اینٹی کرائسٹ نے اور جھوٹے نبی نے اور شیطان نے اور ان کے جو چیلے ہیں انہوں نے ان کو قتل کیا، یعنی جو ان کے ماننے والے ہیں۔ خدا نے پانی کو اس لیے عزیزو خون بنا دیا کہ ان لوگوں نے اتنا خون بہایا تھا، اگر ہم بائبل میں دیکھیں، لیکن اب خدا نے ان کے پینے کا پانی کو بھی خون بنا دیا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 49 چیپٹر آپ پلیز نکال لیں، یسایہ نبی کا ازایہ چیپٹر 49 اور ورس آپ 26 نکال لیں، ازایہ 49 کی 26 ورس، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 49 چیپٹر اور ورس 26 میں ہم دیکھتے ہیں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں پڑھتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے کہ ہالےلویا، اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو ان ہی کا گوشت کھلاؤں گا، اور وہ میٹھی میں کی مانند اپنا ہی لہو پی کر بدمست ہو جائیں گے، اور ہر فرد و بشر جانے گا کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ خداوند کے دیکھیں کام ایسے ہی ہیں۔ عزیزو، ہم نے یہاں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 اور اس کی 6 آیت تک ہم نے اس اسٹڈی کو یہاں کمپلیٹ کیا ہے۔ یسوع کے لہو میں اس اسٹڈی کو کور کرتے ہیں۔ جب لوگ سنیں ان کے ذہنوں میں یہ بیج جو ہے، یہ ان کے دلوں میں یہ بیج جب بویا جائے، شیطان چوری نہ کرے بلکہ وہ لوگوں تک پہنچائیں جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ اور عزیزو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، کلام آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن خداوند کے کلام کا ایک ایک شعشہ کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اس لیے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اس آنے والے خدا کے پاکیزہ غضب سے بچ جائیں، اور جب یسوع مسیح بادلوں پہ آئے تو ساتھ ہی اٹھا لیے جائیں۔ ہالےلویا، جے مسیح کی، گاڈ بلیس یو۔